تاخیر کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیؤخر الاجابۃ من العبد لما یسمع من حسن تضرعہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اس کی دعا کو کچھ دیر سے قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے، اور اگر اس کی دعا ابھی اسی حالت میں قبول ہو گئی تو یہ تو دوبارہ دعا ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی مثال لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ، کوئی بیٹا ماں کی نافرمانی کرے اور ماں غصے میں آ کر اس کو ڈانٹے، اس کو مارے، اس کو پیٹے اور اس کو گھر سے نکال دے، اب وہ روتا ہوا گھر سے نکل گیا، باہر روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، اور اب وہ دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے ماں کو کہ دروازہ کھولو، ماں دروازہ نہیں کھولتی، تو کیا اس بات سے وہ بیٹا یہ سبق لیتا ہے؟ کیا وہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ دروازہ میرے لیے بند ہو گیا، لہٰذا اب کسی اور دروازے پر چلے جاؤ؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو غلطی کرے گا، بلکہ وہ لگا رہتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری ماں کے دل میں میرے لیے شفقت ہے، اور ماں جو دروازہ نہیں کھول رہی یہ اس وجہ سے نہیں کھول رہی کہ ماں نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ ماں کب یہ بات برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے جدا ہو جائے؟ ماں نے اس کی بات کو پہلی بار میں ہی قبول کر لیا ہے، لیکن دروازہ کھولنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے در حقیقت یہ بھی اپنے اس بچے کی اصلاح کے لیے، اپنے اس بچے کی تربیت کے لیے، اپنے اس بچے کی خیرخواہی کے لیے ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہے۔ بندے کا اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی